الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اس آیت کا ترجمہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن انسانوں کے لیے ایک عظیم ہدایت کے طور پر اتارا گیا اور ایسے کھلے نشانات کے طور پر جن میں ہدایت کی تفصیل اور حق و باطل میں فرق کر دینے والے امور ہیں. بس جو بھی تم میں سے اس مہینے کو دیکھے تو اس کے روزے رکھے، اور جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو گنتی پوری کرنا دوسرے ایام میں ہوگا. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، اور چاہتا ہے کہ تم سہولت سے گنتی کو پورا کرو اور اس ہدایت کی بنا پر اللہ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں عطا کی، اور تاکہ تم شکر کرو. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں رمضان کے مہینے کی خاص قرآن کریم سے نسبت کر بیان فرمایا ہے. یعنی یہ مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا. قرآن کریم کے نازل ہونے کی ابتدا بھی اس مہینے میں ہوئی، اور اس بابرکت مہینے میں جبرائیل علیہ السلام ہر سال اس وقت تک نازل شدہ قرآن کریم کی دہرائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا کرتے تھے. بس یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کے اس پاک کلام کو خاص طور پر پڑھنے اور سمجھنے کا مہینہ ہے. گویا یہ اس لحاظ سے بھی بڑی اہمیت کا مہینہ ہے. صرف روزے رکھنے اور اس فرض کو پورا کرنے کی حد تک نہیں، جس کی کچھ تفصیل پہلی آیات میں بیان ہوئی ہے اور کچھ تفصیل اس آیت میں اور بعد کی آیت میں بیان ہوئی ہے، بلکہ اس کی اہمیت اس لیے بھی بہت بڑھ جاتی ہے کہ اس مبارک مہینے میں قرآن کریم جیسی عظیم الشان کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، جو کامل اور مکمل شریعت کی کتاب، جو انسان کامل پر نازل ہوئی، وہ نبی جو تمام انسانوں کے لیے مبعوث ہوا. جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ اے نبی کہہ دے
میں تم سب کے لیے تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک دوسری جگہ کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا نذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم مختلف انداز میں مختلف جگہ پر بیان فرماتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے وہ پیارے رسول ہیں جو تمام انسانوں کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، اور اب تا قیامت کوئی اور نبی شرعی کتاب والا نہیں آ سکتا، شریعت لے کر نہیں آ سکتا۔ بس قرآن کریم کا پیغام ایک عالمگیر پیغام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے تا قیامت نبی ہیں۔ اپنے آخری ہونے اور تمام انسانیت کے لیے ہونے کا دعویٰ قرآن کریم نے کیا ہے، یہ اعزاز قرآن کریم کو حاصل ہے، اس لیے اس کی عظمت روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے اور بڑھ جاتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے نبی کے وارث ہیں جو رحمت للعالمین اور کافۃ للناس ہیں۔ کافۃ للناس کے لیے رسول ہو کر آیا، جس کی کتاب کا خدا محافظ اور جس کے حقائق و معارف سب سے بڑھ کر ہیں۔ قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بھی کہا گیا ہے۔ بس یہ وہ عظیم نبی ہے جس سے اب انسانیت کے لیے رحمت کے چشمے پھوٹنے ہیں اور پھوٹتے ہیں، اور آپ پر اتری ہوئی کتاب ہی ہے جس کی تعلیم پر حقیقی عمل کر کے یا حقیقی عمل کرنے والے اپنے عظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہوئے دنیا کے لیے رحمت ہے۔ کاش کہ آج کے شدت پسند ملاؤں اور اپنے زوم میں عالم کہلانے والوں کو بھی یہ پتہ لگ جائے، ان لوگوں کو بھی پتہ لگ جائے جو مذہبی جبہ پوش ہیں۔ کہ قرآن کریم کی تعلیم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں رحمتوں کی تقسیم کے لیے آئے تھے، نہ کہ امن پسند شہریوں کے امن چھیننے کی تعلیم دینے کے لیے، نہ کہ معصوموں کی جانوں سے بے رحمانہ طور پر کھیلنے کے لیے۔ بہرحال اس آیت کے اس حصے میں جس میں قرآن کریم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس قرآن میں ہدایت ہے تمام دنیا کے انسانوں کے لیے۔ اس میں کھلے کھلے نشانات بیان کیے گئے ہیں، اس میں حق و باطل میں فرق کرنے والے امور بیان کیے گئے ہیں۔ بس مومنین کا فرض ہے کہ اس روشن تعلیم اور ہدایت سے پر جامع کتاب جو حق و باطل میں فرق کرتی ہے، اس مہینے میں جو رمضان کا مہینہ کہلاتا ہے، جو روحانیت میں ترقی کا مہینہ کہلاتا ہے، جس میں روزے رکھ کر انسان خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس میں ایک مومن اپنی عبادتوں کے معیار بلند کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں قرآن کریم کو، اس قرآن کو اپنے سامنے رکھو کہ یہ تو ہمارا رہنما ہے، اس مہینے میں اس پہ غور کرو، اس کی تلاوت پر جہاں زور دو، وہاں اس کے احکامات پر غور کرتے ہوئے
اپنی ہدایت کے سامان پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ پہلے فرمایا تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ ان میں سے وہ لوگ، اس دونوں طرح کی ہدایتوں کے معیار مختلف ہیں۔ متقیوں کے لیے بھی اس میں ہدایت ہے، صرف ایک دفعہ ایمان لا کر یا تقوی پر قائم ہو کر ہدایت ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ ہدایت کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو متقی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی خشیت پر، ہر قسم کے خوف، خشیت اور محبت پر، خدا تعالیٰ کے خوف اور اس کی خشیت پر ہر قسم کے خوف، خشیت اور محبت کو حاوی سمجھتے ہیں، اگر یہ دعویٰ سچا ہے ان دعویٰ کرنے والوں کا، تو پھر اس تعلیم کی تمام باریکیوں پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ ورنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارا ایسے لوگ جو غور نہیں کرتے، تقوی پر چلنے کی کوشش نہیں کرتے، جن کے روزے صرف روزے گنانے والے ہیں، ایسے لوگوں کا رات کا جاگنا بھی صرف جاگنا ہے، اور ان لوگوں کے روزے بھی صرف بھوک اور پیاس ہیں۔ بس روزے کی اہمیت اس وقت ہے جب قرآن کی اہمیت ہو، اس کی تعلیم کی اہمیت ہو جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اس تعلیم پر عمل کرنے کی کوشش ہو۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں تزکیہ نفس پر زور دینے کی اہمیت دی ہے، جس کا پتہ بھی ہمیں قرآن کریم سے چلتا ہے۔ جب یہ حالت ایک مومن کی ہوگی تب وہ اس خوبصورت تعلیم کو دنیا کے سامنے پیش کر سکتا ہے۔ تب ہم دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ جس طرف تم جا رہے ہو یہ بہت خطرناک راستہ ہے، یہ تباہی کا راستہ ہے، یہ تمہاری دنیا و آخرت کی بربادی کا راستہ ہے۔ اگر تم دنیا و آخرت کی بقا چاہتے ہو تو آؤ، ہم تمہیں ہدایت کے راستے بتاتے ہیں۔ قرآن کریم کا صرف دعویٰ نہیں کہ ہدی للناس ہے، بلکہ اگر تم اس تعلیم پر عمل کرو تو اس دنیا میں بھی ہدایت کے اثرات نظر آتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا، سب سے پہلے تو ایک مسلمان کو کے عمل ہونے چاہیے، ایک مسلمان کے عمل ہمارے سامنے ہونے چاہیے، دنیا کے سامنے ہونے چاہیے، جس کو دنیا دیکھ سکے۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ آج مسلمانوں کے عمل ہی ہیں جو مخالفین اسلام کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ وہ قرآن کریم پر اعتراض کریں، اس کی تعلیم پر اعتراض کریں۔ آج کل قرآن کریم اور اسلامی تعلیم کو بدنام کرنے کی ایک مذموم کوشش امریکہ کے ایک چرچ کی طرف سے ہو رہی ہے، جس میں ایک ظالمانہ کام جو انہوں نے اپنا پروگرام بنایا ہے کہ 11 ستمبر کو قرآن کریم کو جلانے کا بھی ہے، جسے میڈیا نے ہر جگہ بیان کیا ہے۔ جو اعتراضات کیے ہیں اس چرچ نے، 10 اعتراضات ہیں، انتہائی لغو اور بودھ اعتراضات۔ بلکہ اعتراض کرنے ہوں تو ہم بائبل پر بھی بہت سارے اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ فساد پیدا کریں۔ ہاں، علمی بحث ہے اور اعتراض کا حق ہر ایک کو حاصل ہے، وہ علمی بحث ہم کرتے ہیں، لیکن یہ حق کسی مسلمان کا نہیں کہ ان باتوں کی وجہ سے کہ بائبل بعض باتیں کرتی ہے بلکہ توحید کی منکر ہے بعض جگہ، تو اس کو بائبل کو جلانا شروع کر دیں۔ قرآن کریم تو شروع سے آخر تک توحید کی تعلیم دیتا ہے اور یہی قائم کرنے آیا، اور تمام انبیاء اسی مقصد کے لیے آتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر قرآن کریم ہی ہے جس نے تعلیم
توحید کی دی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ توحید ہی ہے جس کے بغیر کسی مذہب کی بنیاد ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اس زمانے میں جس جری اللہ کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے، اس نے اس تعلیم کو اس عظمت سے ظاہر فرمایا کہ جو بندے کو خدا بنانے والے تھے انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں سے مذہبی بحث نہ کرو۔ عیسائیت کی بنیاد ہی، آج کل کی عیسائیت کی بنیاد تثلیث پر ہے۔ توحید سے تو اس کی بنیادیں ہل جاتی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو بائبل سے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے اقوال سے ثابت فرمایا کہ وہ خدا کے بیٹے نہیں تھے، اور کوئی خدا کا بیٹا نہیں بن سکتا۔ اس چرچ کو جو قرآن کے خلاف مہم چلا رہا ہے، سب سے بڑا اعتراض ہی یہی ہے، پہلا اعتراض ہی انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتا، اور دوسری اسی اعتراض کو پھر آگے چلایا، اور اس وجہ سے کہتا ہے کہ نجات انسان کے عمل سے ہے، نہ کہ کسی کے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب پر چڑھنے سے۔ ان عقل کے اندھوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس بات پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بھی یقین کرتے تھے، لیکن ان کے نام پر ان کی تعلیم کو بعد میں بگاڑ دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کے مقابل پر ایک عاجز انسان کو لا کے کھڑا کر دیا۔ بس جب انسان شکست خوردہ ہو جائے، اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو، تو اس کے بعد اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ شدت پسندی پہ اتر آئے، اور یہی یہ چرچ جس کا نام ڈو ورلڈ آؤٹ ریچ سینٹر چرچ ہے یہ کر رہا ہے۔ بائبل میں تو ایک جگہ کئی جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے، اب ایک جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مرکز میں، مارک جسے کہتے ہیں انگریزی میں، اس کا باب 12 آیت 29-30 ہے کہ اول یہ کہ اے اسرائیل اس پر خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، اور تو خداوند سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ اس کے علاوہ اور بہت سی جگہوں پر مسیح کی الوہیت کی تردید بائبل میں موجود ہے، خود بائبل کرتی ہے۔ اس دلائل سے پر بحث اور قرآن کریم کی حقیقت بیانی اور برتری کو تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ثابت فرمایا، اور عیسائیوں کی ہر دلیل کو رد کیا تھا، اور آج تک جماعت احمدیہ کرتی چلی آ رہی ہے۔ قرآن کریم کی تو یہ خوبصورت تعلیم ہے کہ حق کی تبلیغ کرو، دنیا کو بتا دو کہ قد تبین الرشد من الغی، کہ یقیناً ہدایت اور گمراہی کا فرق ظاہر ہو چکا ہے، لیکن یہ فرق بیان کرنے اور منوانے کے لیے کسی جبر کی ضرورت نہیں، جس کی مرضی ہے مانے، جس کی مرضی ہے نہ مانے۔ فرمایا اے نبی، تیرا کام صرف اس کلام کو، اس پیغام کو جو قرآن کریم کی صورت میں تجھ پر اترا ہے لوگوں تک پہنچا دینا ہے۔ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ بس اس خوبصورت تعلیم کو یہ مذموم کوشش کر کے جلانا چاہتے ہیں۔ اس تعلیم کی روشنی میں شدت پسندی اور بدامنی کی تعلیم تو یہ چرچ دے رہا ہے یا مسلمان؟ یہ چرچ تو اپنی تعلیم پر عمل بھی نہیں کر رہا، جو ان کی اپنی تعلیم ہے بائبل میں۔ بائبل تو کہتی ہے کہ اگر تمہارے ایک گال پر کوئی تماشا مارے تو دوسرا بھی آگے کر دو۔ یہ تو بائبل میں نہیں کہا کہ تم مذہبی نفرتوں کو ہوا دو۔ بہت سے عیسائی چرچوں نے بھی
اس چرچ کے اس ظالمانہ سوچ اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی مذمت کی ہے اور بڑی سختی سے تردید کی ہے کہ ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے، اور ہر عقل مند اور امن پسند انسان کا یہی رد عمل ہونا چاہیے۔ جماعت احمدیہ بھی میڈیا کے ذریعے اور مختلف طریقوں سے اس ڈو چرچ کو اپنی اس مذموم حرکت سے روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ڈو عیسائیت میں روح القدس کا نشان بھی ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ پر یہی کہا جاتا ہے کہ فاختہ کی صورت میں روح القدس اتری۔ بہرحال امریکہ کی جماعت کو بھی میں نے کہا تھا کہ ایک مہم کی صورت میں اس پر کام کریں، اور دنیا کی باقی جماعتوں کو بھی اسی طرح کرنا چاہیے کہ یہ جو طریقہ اپنا رہے ہیں یہ دنیا میں فساد پیدا کرنے کا طریقہ ہے۔ اس سے بجائے محبتوں کے کینوں اور بغضوں کی دیواریں کھڑی ہوں گی۔ قرآن کریم نے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو مقام جو ظاہر کیا ہے وہ ان لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ قرآن کریم تو ہر نبی کی عزت کرتا ہے۔ بہرحال جیسا کہ میں نے کہا، ان کی یہ حرکت نفرتوں کی دیواریں کھڑی کرے گی۔ وہ مسلمان جو بدقسمتی سے اس زمانے کے امام کو نہ مان کر بے لگام ہیں، یا ان کی لگامیں ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں، بدقسمتی سے آ گئی ہیں، جو اپنے مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان مسلمانوں سے غلط رد عمل بھی ہو سکتا ہے۔ دنیا جیسے آج امن کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے، بھائی چارے کی ضرورت ہے، جنگوں کی تباہی سے بچنے کی ضرورت ہے، خدا تعالیٰ کے پیار کو جذب کرنے کی ضرورت ہے تاکہ تباہ ہونے سے بچ سکیں۔ اس کے حصول کے لیے عیسائیوں کو بھی اپنے قبلے درست کرنے کی ضرورت ہے، اور مسلمانوں کو بھی صحیح رد عمل دکھانے کی ضرورت ہے۔ دلائل کی بحثیں کریں، علمی بحثیں کریں، لیکن ایک دوسرے کے مذہبی جذبات کا خیال رکھنا چاہیے۔ آج مسلمان بھی اگر حقیقت میں حب پیغمبری اور حب قرآن کا دعویٰ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو سمجھتے ہوئے اپنی رہنمائی کے لیے اس رہنما کو تلاش کریں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ارشاد کتابیں اور پیشگوئیوں کے مطابق مبعوث ہوا۔ یہ رمضان کا مہینہ جس میں خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن کریم نازل ہوا جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، تو ہدایت کے راستے وہ متعین کریں جو قرآن کریم نے متعین کیے ہیں۔ ہدایت کے معیار وہ بنائیں جو قرآن کریم نے بنائے ہیں۔ ہدایت دینے والے کو پانے کے لیے بھی خالص ہو کر دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہدنا الصراط المستقیم کی دعا سکھائی ہے۔ اگر خالص ہو کر یہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور رہنمائی فرماتا ہے۔ غیر مسلموں کی رہنمائی اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے اس دعا کے ساتھ، تو مسلمانوں کی تو ضرور کرے گا۔ کاش کہ ہمارے مسلمان بھائی ہمارے اس دردمندانہ پیغام اور جذبات کو سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنی دنیا و آخرت سنوار لیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ایک جگہ کہ یاد رکھو قرآن شریف حقیقی برکات کا سچا چشمہ اور نجات کا سچا ذریعہ ہے۔ یہ ان لوگوں کی اپنی غلطی ہے جو قرآن شریف پر عمل نہیں کرتے۔ عمل نہ کرنے والوں میں سے ایک گروہ تو وہ ہے جس کو اس پر اعتقاد ہی نہیں،
اور وہ اس کو خدا تعالیٰ کا کلام ہی نہیں سمجھتے. یہ لوگ تو بہت دور پڑے ہوئے ہیں. لیکن وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے اور نجات کا شفا بخش نسخہ ہے، اگر وہ اس پر عمل نہ کریں تو کس قدر تعجب اور افسوس کی بات ہے. ان میں سے بہت سے تو ایسے ہیں جنہوں نے ساری عمر میں کبھی اسے پڑھا ہی نہیں. بس ایسے آدمی جو خدا تعالیٰ کی کلام سے ایسے غافل اور لاپرواہ ہیں، ان کی ایسی مثال ہے کہ ایک شخص کو معلوم ہے کہ فلاں چشمہ نہایت ہی مصفہ اور شیریں اور خنک ہے، صاف اور میٹھا اور ٹھنڈا پانی ہے، اور اس کا پانی بہت سی امراض کے واسطے اکسیر اور شفا ہے. یہ علم اس کو یقینی ہے، لیکن باوجود اس علم کے اور باوجود پیاسا ہونے کے اور بہت سی امراض میں مبتلا ہونے کے وہ اس کے پاس نہیں جاتا. تو یہ اس کی کیسی بدقسمتی ہے، یہ اس کی کیسی بدقسمتی اور جہالت ہے. اسے تو چاہیے تھا کہ وہ اس چشمے پر منہ رکھ دیتا اور سیراب ہو کر اس کے لطف اور شفا بخش پانی سے حظ اٹھاتا، مگر وہ باوجود علم کے اس سے ویسا ہی دور ہے جیسا کہ ایک بے خبر، اور اس وقت تک اس سے دور رہتا ہے جو موت آ کر خاتمہ کر دیتی ہے. اس شخص کی حالت بہت ہی عبرت بخش اور نصیحت خیز ہے. مسلمانوں کی حالت اس وقت ایسی ہی ہو رہی ہے. وہ جانتے ہیں کہ ساری ترقیوں اور کامیابیوں کی کلید یہی قرآن شریف ہے جس پر ہم کو عمل کرنا چاہیے، مگر نہیں، اس کی پرواہ بھی نہیں کی جاتی. ایک شخص جو نہایت ہمدردی اور خیر خواہی کے ساتھ، یعنی اپنے آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص جو نہایت ہمدردی اور خیر خواہی کے ساتھ، اور پھر میری ہمدردی ہی نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے حکم اور ایما سے اس طرح بلاوے تو اسے کذاب اور دجال کہا جاتا ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا قابل رحم حالت اس قوم کی ہوگی. آج بھی یہی حقیقت ہے کہ قرآن کریم پر غور کرنا تو ایک طرف، اکثریت قرآن کریم پڑھنے کی طرف بھی توجہ نہیں دیتی، اور اس بات پر نام نہاد علماء کے ورگلانے سے ان کے پیچھے چل پڑے ہیں کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا. کاش کہ یہ غور کریں، یہ ہم سے پوچھیں یہ کیا دعویٰ ہے. حق کو پہچاننے کی جستجو کریں. ان کے پاس دلیل نہیں ہے، اس لیے علماء نے جماعت پر پاکستان میں خاص طور پر اور باقی ملکوں میں بھی، مسلمان ملکوں میں بعض جگہ پابندی لگائی ہے. مسلمانوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی بات سننا بھی کفر ہے، بلکہ بعض یہاں تک کہتے ہیں ان سے اسلام کرنا بھی کفر ہے. وہی شدت پسندی اگر عیسائی دکھا رہے ہیں تو یہاں احمدیوں کے بارے میں مسلمان بھی دکھا رہے ہیں. بلکہ عمومی طور پر ایک بہت بڑا گروہ، ایک طبقہ ایسا ہے جو شدت پسندی کا اظہار کر رہا ہے تو عیسائیوں کو بھی ضرورت پیدا ہوئی ہے. بس یہ تو حالت ہے ان لوگوں کی. مسلمانوں کو اپنا آپ پہ اتنا بھی یقین نہیں ہے کہ اگر احمدی غلط ہیں تو ان کی غلط بات کو رد کر دیں. کیا اتنے خوفزدہ ہیں، اپنے ایمانوں کو اتنا کمزور دیکھتے ہیں کہ احمدی سے بات کریں گے تو ان کے ایمان کمزور ہو جائیں گے اور اسلام چھوڑ دیں گے. بہرحال یہ تو ان کے علماء کی باتیں ہیں جن کے پیچھے چل کر عامت المسلمین جو ہیں وہ بھی اپنی دنیا آخرت خراب کر رہے ہیں. اسی طرح ہم احمدی جو ہیں، ہمارا بھی فرض ہے کہ اپنا حق ادا کریں. ہمارا بھی فرض ہے کہ ان ہدایات کے راستوں کا عملی نمونہ بنیں جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں. بس یہ رمضان کا مہینہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر میسر فرمایا ہے، ہماری روحانی حالتوں کی بہتری اور قرآن کریم پر عمل اور غور کرنے کے لیے اس سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اور پوری کوشش کرنی چاہیے. اور بھرپور فائدہ تبھی اٹھایا جا سکتا ہے
جب ہم اس کی روزانہ تلاوت بھی کرنے والے ہوں باقاعدگی سے، اس کے احکامات پر غور کرنے والے ہوں، ان پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اس کے لیے کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بعض حکم دیے ہیں کہ ان کو بجا لاؤ، بعض نیکیاں ہیں ان کو کرنے کا حکم دیا ہے، بعض برائیاں ہیں ان سے کہا ہے کہ بچو، جن سے ہدایت کے راستے ملتے ہیں۔ ان راستوں پر چل سکو گے جو منزل مقصود تک لے جانے والے راستے ہیں، اور ایک مومن کی منزل مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہدایت کے راستوں کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا قدم جو رکھا ہے وہ ایمان بالغیب ہے، اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ ایمان بالغیب ہی ہے جو ایمان میں ترقی کا باعث بنتا ہے، اور یہ ایمان میں ترقی ہدایت کے ان راستوں کی طرف لے جاتی ہے جو خدا تعالیٰ کے پانے کے راستے ہیں، خدا تعالیٰ کی تعلیم کو سمجھنے کے راستے ہیں، خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں بڑھنے کے راستے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک جگہ اس کی وضاحت اس طرح فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ متقی کی حالت میں چونکہ رؤیت باری تعالیٰ اور مکالمات و مکاشفات کے مراتب حاصل نہیں ہوتے، اس لیے اس کو اول ایمان بالغیب ہی کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ تکلف کے طور پر ایمانی درجہ ہوتا ہے، کیونکہ قرائن قویہ کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی ہستی پر ایمان لاتا ہے جو بین الشک والیقین ہوتا ہے۔ شک اور یقین کے درمیان میں چیزیں ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ متقی اللہ تعالیٰ کو مان لیتا ہے اور اس پر ایمان لاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یؤمنون بالغیب۔ فرمایا کہ یہ مت سمجھو کہ یہ ادنا درجہ ہے یا اس کا مرتبہ کم ہے۔ پھر فرماتے ہیں یہ ایمان بالغیب متقی کے پہلے درجے کی حالت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی وقت رکھتی ہے۔ حدیث صحیح میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ جانتے ہو کہ سب سے بڑھ کر ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ حضور آپ کا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا کس طرح ہو سکتا ہے؟ میں تو ہر روز جبرائیل کو دیکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے نشانات کو ہر وقت دیکھتا ہوں۔ پھر صحابہ نے عرض کی کہ کیا ہمارا ایمان؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ایمان کس طرح؟ تم بھی تو نشانات دیکھتے ہو۔ آخر خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ 100 سال کے میرے بعد آئیں گے ان کا ایمان عجیب ہے، کیونکہ وہ کوئی بھی ایسا نشان نہیں دیکھتے جیسے تم دیکھتے ہو، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں۔ غرض خدا تعالیٰ متقی کو اگر وہ اس ابتدائی درجے میں مر جاوے تو اس زمرے میں داخل کر لیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس لذت اور نعمت سے بھی اس نے کچھ بھی نہیں پایا ہوتا جو نشانات دیکھ کے ملتی، لیکن پھر بھی وہ ایسی قوت دکھاتا ہے کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان ہی رکھتا ہے بلکہ اس ایمان کو اپنے عمل سے بھی ثابت کرتا ہے، یعنی یقیمون الصلاۃ، عمل یہ ہے کہ نمازوں پر قائم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ تقویٰ کی اس حالت میں نمازوں میں بھی وسوسے ہوتے ہیں اور قسم قسم کے وہم اور شکوک پیدا ہو کر خیالات کو پراگندہ کرتے ہیں، باوجود اس کے بھی وہ نماز نہیں چھوڑتے اور نہیں تھکتے اور ہارتے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ چند روز نماز پڑھی اور ظنون فاسدہ اور خیالات پراگندہ میں دل میں گزرنے لگے، بدزنیاں پیدا ہونے لگ گئیں، گندے خیالات آنے لگ گئے، نماز چھوڑ دی اور ہار کر بیٹھ رہے۔ مگر متقی اپنی ہمت نہیں ہارتا، وہ نماز کو کھڑی کرتا، نماز گری پڑتی ہے، وہ بار بار اسے کھڑی کرتا ہے۔ تقویٰ کی حالت میں 2 زمانے متقی پر آتے ہیں، ایک ابتلاء کا زمانہ، دوسرا استفاء کا زمانہ۔ ابتلاء کا زمانہ اس لیے آتا ہے کہ تمہیں اپنی قدر و منزلت اور قابلیت کا پتہ مل جائے اور یہ ظاہر ہو جائے کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر راست بازوں کی طرح ایمان لاتا ہے۔ اس لیے کبھی اس کو وہم اور شکوک آ کر پریشان
دل کرتے ہیں، کبھی کبھی خدا تعالیٰ ہی کی ذات پر اعتراض اور وہم پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ صادق مومن کو اس مقام پر ڈرنا اور گھبرانا نہ چاہیے، بلکہ آگے ہی قدم رکھے۔ فرمایا کہ شیطان پلید کا کام ہے کہ وہ راضی نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے منکر نہ کرا لے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے روگردان نہ کر لے۔ وہ وساوس پر وساوس ڈالتا رہتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں انسان انہی وسوسوں میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب کر لیں پھر دیکھا جائے گا، باوجود اس کے کہ انسان کو اس بات کا علم نہیں کہ ایک سانس کے بعد دوسرا سانس آئے گا بھی یا نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اب کر لیں پھر دیکھا جائے گا کہ جو دل میں وسوسہ پیدا ہوا ہے یا خیال پیدا ہوا ہے غلط، اس کو کر لو، دیکھا جائے گا، پھر بعد میں اصلاح ہو جائے گی۔ فرمایا کہ باوجود اس کے انسان کو اس بات کا علم نہیں کہ ایک سانس کے بعد دوسرا سانس آئے گا بھی یا نہیں، لیکن شیطان ایسا دلیر کرتا ہے کہ وہ بڑی بڑی جھوٹی امیدیں دیتا اور سبز باغ دکھاتا ہے۔ شیطان کا یہ پہلا سبق ہوتا ہے، مگر متقی بہادر ہوتا ہے، اس کو ایک جرأت دی جاتی ہے کہ وہ ہر وسوسے کا مقابلہ کرتا ہے۔ اس لیے یقیمون الصلاۃ فرمایا، یعنی اس درجے میں وہ ہارتے اور تھکتے نہیں، اور ابتدا میں انس اور ذوق اور شوق کا نہ ہونا ان کو بے دل نہیں کرتا۔ وہ اسی بے ذوقی اور بے لطفی میں بھی نماز پڑھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ سب وساوس اور اوہام دور ہو جاتے ہیں۔ شیطان کو شکست ملتی اور مومن کامیاب ہو جاتا ہے۔ غرض متقی کا یہ زمانہ سستی کا زمانہ نہیں ہوتا، بلکہ میدان میں کھڑے رہنے کا زمانہ ہوتا ہے۔ وساوس کا پوری مردانگی سے مقابلہ کرے۔ بس ان دنوں میں جب ہر ایک کو نمازوں کی طرف بھی توجہ پیدا ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسجدیں بھی بھری ہوئی ہیں، شیطان کے ساتھ مقابلے میں پوری طاقت صرف کر دینی چاہیے۔ جب یہ صورت پیدا ہوگی کہ شیطان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد چاہ رہے ہوں گے، خدا تعالیٰ سے مضبوط تعلق پیدا کرنے کی طرف قدم بھی اٹھ رہے ہوں گے، جب خدا تعالیٰ سے مضبوط تعلق بھی بڑھیں گے، جب یہ کوشش ہوگی تب ان ہدایت کے راستوں کی طرف بھی رہنمائی ملے گی جو خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرمائے ہیں، جو بیان فرمائے ہیں۔ ہدایت کے وہ راستے نظر آئیں گے جو اپنے ساتھ روشن نشان رکھتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ ایمان بالغیب کا تقاضا ہے کہ ان تمام پیش گوئیوں پر بھی یقین رکھا جائے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی۔ اور جب نمازوں میں توجہ ہوگی ایمان بالغیب کے ساتھ عملی صورت کا اظہار، جس کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ذکر فرمایا ہے، یعنی نمازوں کے قیام اور اس میں شیطان کے حملے سے بچنے کی دعائیں، تو پھر یہ دعا بھی ہو رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان بالغیب کی حالت کو نشانات کے ساتھ مزید مضبوط بھی کر دے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان یہ تقاضا کرتا ہے اور ایک مومن اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ جس طرح تیرے فرستادے پہلے زمانے کی اصلاح اور ہدایت کے لیے تیری طرف سے مبعوث ہوتے تھے، اب بھی ہوں، کیونکہ زمانے کی حالت یہ تقاضا کر رہی ہے کہ کسی فرستادے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم نے ہی یہ پیش گوئی بھی فرمائی تھی کہ اب وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور ایک دوسری قوم میں سے بھی وہ اسے بھیجے گا جو ابھی ان سے نہیں ملے۔ بس یہاں یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو نشانات نہیں دیکھیں گے ان کے ایمان قابل تعریف ہیں، بلکہ یہ اس عرصے کی طرف اشارہ ہے جو آپ کی پیش گوئی کے مطابق ہی اندھیرا زمانے کا عرصہ تھا، جب مسلمانوں میں کوئی وسیع پیمانے پر روحانیت کو آگے بڑھانے کے لیے، مسلمانوں کی تربیت کے لیے
تو بڑا وسیع نظام نہیں تھا. ہاں چھوٹی چھوٹی جگہوں پر مجددین تھے جو اپنے کام کر رہے تھے، یا یہ وہ لوگ ہیں جن تک بعد میں بھی اللہ تعالیٰ کے آئے ہوئے فرستادے کا پیغام نہیں پہنچا. ان کی اگر ایمانی حالت پھر بھی قائم رہتی ہے تو یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے ایمان بالغیب کی صحیح حفاظت کی ہے. اور جو ایمان بالغیب کی صحیح حفاظت کرنے والے ہیں وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے کو اس کی نشانیاں دیکھ کر پہچانتے بھی ہیں اور قبول بھی کرتے ہیں. بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے تھے انہوں نے کوئی نشانات نہیں مانگے تھے. بہت سارے ایسے تھے جو ایمان بالغیب پر یقین رکھتے تھے، صرف آپ کی ظاہری حالت دیکھ کر ان کو یقین تھا کہ جو کچھ آپ نے کہا وہ سچ ہے. اور پھر مسیح مہدی کے آنے کے ساتھ یہ نشانات کا دور شروع ہو گیا. یہ بھی پیش گوئی تھی کہ نشانات کا دور شروع ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ نشانات دیکھ رہی ہے، اور ایمان بالغیب کی وجہ سے اس یقین پر بھی قائم ہے کہ جو وعدے اور پیش گوئیاں ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہوں گی جو اب تک ہمیں نظر نہیں آ رہی. ہم شیطان کے حملوں اور وسوسوں کو اپنی نمازوں کی خوبصورتی سے ادائیگی اور دوام اختیار کرتے ہوئے دور کرتے چلے جائیں گے، اور شیطان کے وسوسے کبھی ہمارے پائے ثبات کو ہلا نہیں سکتے. شیطان کے چیلوں کا تمام زور اس زمانے میں احمدیوں کو اپنے ایمان میں کمزور کرنے پر صرف ہو رہا ہے. لیکن ہم تو اب اس حالت میں آ چکے ہیں کہ جب نشانات بھی سامنے نظر آ رہے ہیں، اور اگر کوئی ابتلاؤں کا دور ہے تو یہ بھی پہلے سے ہی قرآن کریم کی پیش گوئیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہوا ہے الہی جماعتوں کے لیے یہ ابتلا آتے ہیں، اور زمانے کے امام نے ہمیں اس کے لیے تیار کیا ہوا ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کی برکتوں سے فیض اٹھائیں، اس میں دعاؤں کے ذریعے سے، اپنی نمازوں کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کا قرب پانے اور اپنے ایمانوں میں مضبوطی کی دعائیں بھی کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے وعدے جلد پورے ہونے کے لیے دعاؤں سے مدد مانگنی چاہیے. یہ مہینہ جو دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ بھی ہے، اس میں جب ہم خدا تعالیٰ سے قرآن کریم کی حکومت اور اس کی عظمت اور تمام دنیا میں اس کی حکومت کے قیام کی دعا مانگ رہے ہوں گے تو یقیناً خدا تعالیٰ اپنے زور آور حملوں سے نشانات کا ایک نیا سلسلہ اور دور شروع فرمائے گا. اور قرآن کریم کی تعلیم اپنی تمام تر عظمتوں کے ساتھ حق کے قیام اور باطل کے فرار کے نظارے ہمیں دکھائے گی. لوگ زمانے کے امام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق اور خدا تعالیٰ کے فرستادے کی آواز سننے کی طرف توجہ دیں گے جو عین قرآنی تعلیم کے مطابق دنیا کو ہدایت اور حق کی طرف دعوت دے رہا ہے. آج اگر کوئی حفاظت قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھڑا ہے تو وہ یہی مسیح موعود ہے. اور آج اگر کوئی جماعت یہ کام آسن رنگ میں سر انجام دے سکتی ہے اور دے رہی ہے تو وہ جماعت احمدیہ ہے، جس کے لیے ہمیں پہلے سے بڑھ کر کمر بستہ ہونے کی ضرورت ہے، جس کے لیے ہمیں اپنی دعاؤں میں شدت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہم اپنے فرائض سے کوتاہی کر رہے ہوں گے یا کوتاہی کرنے والے بن رہے ہوں گے. بس ہر احمدی کا فرض ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم کی عملی تصویر بننے کے لیے اپنی استعدادوں کے لحاظ سے بھی بھرپور کوشش کرے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں یہ وعدہ تھا کہ خدا تعالیٰ فتنوں اور خطرات کے وقت میں دین اسلام کی حفاظت کرے گا، جیسا کہ وہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.
سو خدا تعالیٰ نے بموجب اس وعدے کے 4 قسم کی حفاظت اپنے کلام کی۔ اول، حافظوں کے ذریعے سے اس کے الفاظ اور ترتیب کو محفوظ رکھا، اور ہر ایک صدی میں لاکھوں ایسے انسان پیدا کیے جو اس کی پاک کلام کو اپنے سینوں میں حفظ رکھتے ہیں، ایسا حفظ کہ اگر ایک لفظ پوچھا جائے تو اس کا اگلا پچھلا سب بتا سکتے ہیں، اور اس طرح پر قرآن کو تحریف لفظی سے ہر ایک زمانے میں بچایا۔ دوسرے، ایسے ائمہ اور اکابر کے ذریعے سے جن کو ہر ایک صدی میں فہم قرآن عطا ہوا ہے، جنہوں نے قرآن شریف کے اجمالی مقامات کی احادیث نبویہ کی مدد سے تفسیر کر کے خدا کی پاک کلام اور پاک تعلیم کو ہر ایک زمانے میں تحریف معنوی سے محفوظ رکھا۔ تیسرے، متکلمین کے ذریعے سے جنہوں نے قرآنی تعلیمات کو عقل کے ساتھ تطبیق دے کر، عقل کے مطابق کر کے، یا عقلی دلیلوں کے ساتھ عقل کے ساتھ تطبیق دے کر خدا تعالیٰ کی پاک کلام کو کوتاہ اندیش فلسفیوں کے استخفاف سے بچایا ہے۔ چوتھے، روحانی انعام پانے والوں کے ذریعے سے جنہوں نے خدا کے پاک کلام کو ہر ایک زمانے میں معجزات اور معارف کے منکروں کے حملے سے بچایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ پیش گوئی کسی نہ کسی پہلو کی وجہ سے ہر ایک زمانے میں پوری ہوتی آ رہی ہے قرآن کریم کی، کہ میں نے یہ کتاب اتاری اور میں اس کی حفاظت کروں گا۔ فرمایا، اور جس زمانے میں کسی پہلو پر مخالفوں کی طرف سے زیادہ زور دیا گیا تھا، اسی کے مطابق خدا تعالیٰ کی غیرت اور حمایت نے مدافعت کرنے والا پیدا کیا ہے۔ لیکن یہ زمانہ جس میں ہم ہیں، یہ ایک ایسا زمانہ تھا جس میں مخالفوں نے ہر 4 پہلو کی روح سے حملہ کیا تھا، اور یہ ایک سخت طوفان کے دن تھے کہ جب سے قرآن شریف کی دنیا میں اشاعت ہوئی، ایسے خطرناک دن اسلام نے کبھی نہیں دیکھے۔ بدبخت اندھوں نے قرآن شریف کی لفظی صحت پر بھی حملہ کیا اور غلط ترجمے اور تفسیریں شائع کیں۔ بطیرے عیسائیوں اور بعض نیچریوں اور کم فہم مسلمانوں نے تفسیروں اور ترجموں کے بہانے سے تحریف معنوی کا ارادہ کیا، اور بہتوں نے اس بات پر زور دیا کہ قرآن اکثر جگہوں میں علوم عقلیہ اور مسائل مسلمہ مثبتہ طبی اور حیات کے مخالف ہے۔ بعض ایسے ثابت شدہ مسائل جو ہیں طبی اور حیات دانوں کے اور طبیعت کے، اس کے مخالف ہیں۔ فرمایا، اور نیز یہ کہ بہت سے دعوی اس کے عقلی تحقیقاتوں کے برعکس ہیں، اور نیز یہ کہ اس کی تعلیم جبر اور ظلم اور بے اعتدالی اور ناانصافی کے طریقوں کو سکھاتی ہے، اور نیز یہ کہ بہت سی باتیں اس کی صفات الہیہ کی مخالف اور قانون قدرت اور صحیفہ فطرت کے منافی ہیں۔ اور بہتوں نے پادریوں اور آریوں میں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور قرآن کریم کے نشانوں اور پیشگوئیوں سے نہایت درجہ کے اصرار سے انکار کیا، اور خدا تعالیٰ کے پاک کلام اور دین اسلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی صورت کھینچ کر دکھلائی اور اس قدر افتراء سے کام لیا جس سے ہر ایک حق کا طالب خواہ نفرت کرے۔ لہٰذا اب یہ زمانہ ایسا زمانہ تھا کہ جو طبعاً یہ چاہتا تھا کہ جیسا کہ مخالفوں کے فتنہ کا سیلاب بڑے زور سے چاروں پہلوؤں پر حملہ کرنے کے لیے اٹھا ہے، ایسا ہی مدافعت بھی چاروں پہلوؤں کے لحاظ سے ہو، اور اس عرصے میں 14ویں صدی کا آغاز بھی ہو گیا۔ اس لیے خدا نے 14ویں صدی کے سر پر اپنے وعدے کے موافق، جو انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون ہے، اس فتنے کی اصلاح کے لیے ایک مجدد بھیجا۔ مگر چونکہ ہر ایک مجدد کا خدا تعالیٰ کے نزدیک ایک خاص نام ہے، اور جیسا کہ ایک شخص جب ایک کتاب تالیف کرتا ہے اس کے مضامین کے مناسب حال اس کتاب کا نام رکھ دیتا ہے، ایسا ہی خدا تعالیٰ نے اس مجدد کا نام خدمات مفوضہ کے مناسب حال مسیح رکھا، کیونکہ یہ بات مقرر ہو چکی تھی کہ آخر الزمان کے صلیبی فتنوں کی مسیح اصلاح کرے گا۔ بس جس شخص کو یہ اصلاح سپرد ہوئی، ضرور تھا کہ اس کا نام مسیح موعود رکھا جائے۔ بس سوچو کہ یکسر الصلیب کی خدمت کس کو سپرد ہے، اور کیا اب یہ وہی زمانہ ہے یا کوئی اور ہے؟ سوچو، خدا تمہیں تھام لے۔ آج
جو جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا تھا چرچ نے جو اعتراض کیے ہیں یہ پرانے اعتراض ہیں جنہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 100 سال پہلے ہی بیان کر دیا تھا اپنے اس اقتباس میں. وہ تقریباً اس سے ملتے جلتے اعتراض ہیں جو سب چرچ نے کیے ہیں. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مقابل پر کوئی نہیں ٹھہر سکا. افسوس کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس عظیم کام کو دیکھتے ہوئے جس کی بعض مسلمان لیڈروں نے تعریفیں بھی کی ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے مسلمان آپ کے گرد جمع ہوتے، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ حکم فرمایا تھا کہ مسیح موعود کے آنے پر میرا سلام اسے پہنچانا. اکثریت آپ کی مخالفت میں لگ گئی. یہ سب بھی ایمان بالغیب کی نفی ہے، اور یہ مخالفت شدت پسندوں اور ناانصاف حکومتوں کی وجہ سے اپنی شدت کے رنگ اختیار کرتی چلی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی عقل دے اور وہ اس عاشق رسول اور عاشق قرآن اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم کی حفاظت پر مامور کے پیغام کو سن کر اس کے مددگار بنے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اپنی تمام استعدادوں کے ساتھ اس جری اللہ کے سلطان نصیر بنے اور قرآن کریم کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے کا باعث بنے. میں نے دشمنوں کا ذکر کیا ہے تو آج پھر ان ظالموں کے ظلموں کی 2 افسوسناک خبریں ہیں. اس ہفتہ میں صوبہ سندھ میں 2 شہادتیں ہوئی ہیں، ایک کراچی میں اور دوسری سانگڑ میں. یہ لوگ نہیں دیکھ رہے کہ ظلموں کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کی تقدیر کیا دکھا رہی ہے. خود تسلیم کر رہے ہیں اور اخباروں میں لکھ رہے ہیں، کالم آ رہے ہیں کہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے خدا تعالیٰ کا عذاب ہم پر آ رہا ہے، لیکن غلطیوں کی نشاندہی غلط طریقے پر کر رہے ہیں. آنکھوں پر پردے اس قدر پڑ گئے ہیں ان کے کہ ایک جگہ مجھے بتایا کسی نے، کچھ بدفطرت علماء ملا ایک یہ واز کر رہے تھے کہ ہم نے قادیانیوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے پوری طرح کوشش نہیں کی، اس لیے عذاب ہم پر آیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. احمدی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس امتحان سے گزر جائیں گے، لیکن تم اے بدفطر ملاؤ جو ظلموں کی تعلیم خدا اور رسول کے نام پر دے رہے ہو، تم جو قرآن کریم کی تعلیم کا مذاق اڑا رہے ہو، تم ضرور خدا تعالیٰ کی پکڑ میں آؤ گے. لوگ بعض مجھے یہ بھی لکھ دیتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ میری باتیں بعض دفعہ جب میں ملاؤں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں ان کو اور بھڑکاتی ہیں اور مجھے نہیں کرنی چاہیے. تو یہ غلط فہمی ہے ہمارے بعض معصوموں کی. میں تو اس لیے میں اپنوں کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو منصوبے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں ان کا میرے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کے خوفناک منصوبے ہیں کہ احمدیوں کے خلاف پاکستان میں کیا کچھ کرنا ہے، اور باہر بھی جو کوششیں کرتے ہیں کر رہے ہیں. میں تو اس لیے بھی کہتا ہوں کہ شاید میری باتیں کسی شریف النفس کو شر الناس سے قوم کو ہوشیار کرنے کے کام آ جائیں. بہرحال ہمارا کام تو صبر، استقامت اور دعا سے اپنے منزل کی طرف رواں دواں رہنا ہے، اور یہ ہم انشاءاللہ کرتے چلے جائیں گے. اور ان دنوں میں احمدی خاص طور پر خدا تعالیٰ کے آستانے پر اس طرح جھکیں کہ بس اسی کے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ دشمنوں کے ہر شر ان پر الٹائے اور ہر احمدی کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے اور ہم اللہ تعالیٰ کے انعامات کے وارث بنتے چلے جائیں. جن 2 شہادتوں کو میں نے ذکر کیا ہے ان میں ایک ہیں ڈاکٹر نجم الحسن صاحب شہید کراچی کے.
آپ کو 16 اگست کو رات تقریباً 11:30 بجے اپنے کلینک واقع اورنگی ٹاؤن سے واپس جانے کے لیے جب آپ گاڑی میں بیٹھ رہے تھے، کسی نامعلوم شخص نے فائرنگ کر دی اور آپ کو قریبی اسپتال میں لے جایا گیا، لیکن زخموں کی تاب نہ لا کر شہادت پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کو سنا ہے کہ ان کے 13 گولیاں تھیں ان کے سینے پر لگی۔ ڈاکٹر نجم الحسن شہید کا آبائی تعلق بہار کے ایک شہر بھاگلپور سے تھا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دور میں بھاگلپور سے محمود عالم صاحب قادیان تشریف لے گئے اور وہاں پر بیعت کا شرف حاصل کیا، اور انہی کے ذریعے بھاگلپور میں احمدیت کا نفوذ ہوا۔ ڈاکٹر صاحب کے دادا مخدوم الحسن صاحب اور مکرم مولوی عبد الماجد صاحب بھاگلپوری خلافت ثانیہ کے دور میں احمدیت میں داخل ہوئے۔ 1956 میں ان کا خاندان بھاگلپور سے ہجرت کر کے ڈھاکہ آ گیا۔ 1971 میں جب بنگلہ دیش بنا تو ڈاکٹر صاحب شہید کے والدین ہجرت کر کے چند سال انڈیا اور نیپال میں رہے ہیں، پھر 1975 میں کراچی منتقل ہو گئے۔ ڈاکٹر نجم الحسن صاحب کی پیدائش 1971 میں ڈھاکہ میں ہوئی تھی۔ آپ 7 بھائی اور ایک بہن ہیں۔ اپنی بہن بھائیوں میں ڈاکٹر صاحب دوسرے نمبر پر تھے۔ تعلیم پرائمری سے لے کر چائلڈ اسپیشلسٹ بنے تک کراچی میں ہی حاصل کی۔ سندھ میڈیکل کالج سے MBBS کیا، FCPS کیا، اپنی پریکٹس بھی کر رہے تھے، اور ڈو یونیورسٹی میں ہیلتھ سائنسز کے اسسٹنٹ پروفیسر بھی تھے، بچوں کے شعبے کے نظام موسی تھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ روزمرہ کے معمول کے مطابق یہ انہوں نے باہر نکلے اپنے کلینک سے اور گاڑی سٹارٹ کی ہے تو فائر کر دیے۔ ان کے قریب ہی ان کے بھائی کی دکان تھی، میڈیکل سٹور۔ وہ جب باہر آئے دیکھا تو ڈاکٹر صاحب خون میں لت پت تھے۔ ڈاکٹر صاحب کی عمر 39.5 سال تھی، ایک نڈر بے خوف شخصیت کے مالک تھے۔ کئی دفعہ آپ کے خسر نے انہیں کہا بھی کہ یہاں سے کلینک تبدیل کر لیں، لیکن ڈاکٹر صاحب نے ہمیشہ یہی جواب دیا کہ اسی علاقے میں پلا بڑا ہوں، اس علاقے کے لوگوں کا مجھ پر حق ہے، اس لیے میں ان کی خدمت کے لیے یہیں پریکٹس کروں گا۔ غلام احمدیہ کے کیمپس میں ہی وقت دیا کرتے تھے، لیکن لوگ حق ادا کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ جو نافع الناس لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی ظالمانہ طریقے پر ختم کرنے سے نہیں چوکتے۔ آپ نے کبھی کہیں اپنی اہمیت کو نہیں چھپایا۔ نیک نمازی موسیقی میں بتایا تھے ہی، نمازوں میں بڑے خشوع و خضوع سے نمازیں پڑھنے والے تھے۔ چندوں میں بڑے باقاعدہ اور بڑے بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے تھے۔ عثمان میں اہلیہ ہیں اور بیٹی شافیہ حسن عمر 5 سال اور بیٹا محمود حسن عمر 2 سال اور ایک بیٹی ملیہ حسن 2.5 ماہ، اور تینوں بچے اللہ کے فضل سے وقف 9 کی تاریخ میں شامل ہیں۔ دوسری شہادت مکرم پیر حبیب الرحمان صاحب سانگڑ کی ہے۔ حبیب الرحمان صاحب کا آبائی تعلق ضلع گجرات ہے، ضلع گجرات سے۔ آپ کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ آپ کے دادا کے بھائی حضرت ڈاکٹر رحمت علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ہوا۔ ان کے بعد آپ کے دادا حضرت پیر برکت علی صاحب بھی آپ کے دادا کے بھائی پہلے احمدی ہوئے تھے، پھر آپ کے دادا احمدی ہوئے۔ بعد انہیں کے 2 بھائی پیر افتخار علی صاحب اور حافظ روشن علی صاحب بھی بیعت کر کے 1901 میں احمدیت میں داخل ہو گئے۔ 1912 میں آپ کے خاندان کے بڑوں نے کچھ زمین سندھ میں خریدی، جس کی وجہ سے سندھ میں شفٹ ہو گئے۔ حبیب الرحمان صاحب کی پیدائش 1950
میں سانگڑ میں ہوئی، اور تعلیم انہوں نے ربوہ میں حاصل کی. ربوہ میں یہ تعلیم حاصل کر رہے تھے، میرے ساتھ ہی پڑھتے تھے، بڑے ہنس مکھ اور خوش مزاج تھے اور اچھی مجلس لگانے والے، لیکن پاکیزہ مجلس. حبیب الرحمان صاحب شہید 19 اگست 2010 کو صبح 10:30 بجے گھر سے اپنی زرعی زمینوں کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں ایک موٹر سائیکل پر موٹر پر جب کار کی رفتار آہستہ ہوئی، دو نامعلوم نقاب پوش ایک موڑ پر جب کار کی رفتار آہستہ ہوئی تو دو نامعلوم نقاب پوش موٹر سائیکل سواروں نے موقع پر پا کر آپ پر فائرنگ کر دی، جس سے گولی آپ کی کن پٹی پر لگی اور موقع پر جامع شہادت نوش فرما گئے. جیسا کہ بتایا 1950 کی پیدائش تھی، 60 سال آپ کی عمر تھی. 1990 میں بچوں سمیت امریکہ شفٹ ہو گئے تھے، اور امریکہ جانے سے پہلے آپ قائد مجلس قرآن الانبیاء سانگڑ، قائد ضلع سانگڑ کے طور پر بھی خدمت کی توفیق پاتے رہے. جماعتی طور پر سیکرٹری مال کے طور پر بھی خدمت کی توفیق ملی. امریکہ میں آپ کو alislam.org جو ویب سائٹ ہے جماعت کی، اس میں بڑی نمایاں خدمت کی توفیق ملی ہے، اور ابتدائی کارکنان میں سے تھے اور بڑے اچھے ورکر تھے. اور اسی طرح ورکر اور کام کرنے والے تلاش کرنے میں بھی آپ نے بڑا کام کیا. 2006 میں آپ کے بھائی ڈاکٹر مجیب الرحمان صاحب کو شہید کر دیا گیا تھا، اور بوڑھے والد کی خدمت کرنے کے لیے امریکہ سے سانگڑ شفٹ ہو گئے تھے. اور یہاں پھر شفٹ ہونے کے کچھ عرصے بعد جب ان کو تحریک کی گئی تو اپنے بھائی کی بیوہ جو تھیں، شہید بھائی کی بیوہ، کیونکہ ان کی بیوی پہلے فوت ہو چکی تھیں، تو ان سے پھر ان کی شادی ہو گئی تھی. نمازوں کے پابند، چندہ جات کی گائے تھیں، بڑے پابند، خلافت سے بڑا تعلق رکھنے والے، غریبوں کا دکھ بانٹنے والے مخلص وجود تھے. ان کے والد مکرم پیر فضل الرحمان صاحب ان کی زندہ ہیں، حیات ہیں، ان کی عمر 91 سال ہے. 4 بہنیں اور 2 بھائی ہیں، اور پہلی بیوی تو میں نے بتایا فوت ہو گئی تھی. اولاد میں سے انیس الرحمان ہیں، 32 سال کی عمر ہے، حمیرہ صاحبہ 23 سال، عائشہ صاحبہ 28 سال. سب بچے امریکہ میں ہیں. اور دوسری اہلیہ جو تھیں، جو اپنے بھائی مجیب الرحمان صاحب شہید ہیں، ان کے بچے اعزاز الرحمان 13 سال، معاذ الرحمان 11 سال، اور مشل عمر 7 سال، اور کچھ مسلمان شامل ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور صبر اور حوصلہ دے لوائقین کو. ایک اور مخلص دوست کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، جو موسیٰ رستمی صاحب ہیں. ان کا جنازہ تو میرے خیال میں نے مصطفیٰ صاحب کے جنازے کے ساتھ ہی پڑھ دیا تھا، لیکن ایک انتہائی مخلص دوست سے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان کا ذکر یہاں بھی ہو جائے. 5 اگست 2010 کو ان کی وفات ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کوسوو کے جلسے میں اس سال آپ کی تقریر تھی، اس میں انہوں نے بتایا کہ 1985 میں ان کے بھائی یو کے آئے اور انہوں نے حضرت مسیح رابطے سے ملاقات کی. جب ان کے بھائی واپس گئے اور اپنی یادوں کا ذکر کیا کہ حضور انور سے ملاقات کیسے ہوئی، تو موسیٰ صاحب پر اس کا بہت اثر ہوا. اس کے علاوہ اپنے بھائی میں غیر معمولی انقلاب دیکھ کر بھی ان پر گہرا اثر ہوا. ہائی اسکول اور ملٹری سروس مکمل کرنے کے بعد آپ سوئٹزرلینڈ چلے گئے، وہاں تقریباً 4 سال رہے. انہوں نے خود بتایا کہ وہاں کے احمدیوں سے مل کر انہیں بہت خوشی ہوئی. بعد ازاں آپ کچھ عرصہ ہالینڈ رہے. ہالینڈ جاتے وقت انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی جماعت کی خدمت کے لیے وقف کریں گے. تو بیعت تو پہلے وہ کر چکے تھے اپنے بھائی کے اثر کو دیکھ کر ہی. ہالینڈ میں ہی حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ سے پہلی ملاقات ہوئی، اور اسی ملاقات میں انہوں نے اپنی زندگی وقف کرنے کا ذکر کیا. تو حضور رحمہ اللہ نے انہیں البانیہ چلے جانے کے لیے کہا. بہرحال چند وجوہات کی وجہ سے نہیں جا سکے. سن 2000 میں امیر صاحب جرمنی ہالینڈ تشریف لائے، اور انہوں نے کہا کہ کسی کو تلاش کریں جو کوسوو جا سکے. تو انہوں نے جواب دیا کہ میرا خیال ہے کوئی بھی وہاں نہیں جانا چاہے گا،
لیکن میں اس کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ مئی 2000 میں مفتی منصی رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے وہ کوسوو چلے گئے۔ کوسوو میں سب سے پہلے جلان میں اپنے بھائی کے گھر ٹھہرے، جہاں ان کی بہن بھی فیملی کے ساتھ رہتی تھی۔ بعد میں ان کی بہن بھی احمدی ہو گئیں۔ اس طرح پہلا جمعہ ان کے گھر میں ہی ادا کیا گیا۔ اس کے بعد پرشتنا چلے گئے۔ 10 سال تک جماعت کوسوو کے صدر رہے۔ جماعت کی ترقی اور اس کے مفاد کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے۔ تبلیغ کا بہت شوق تھا، کسی نہ کسی رنگ میں پیغام حق پہنچاتے رہتے تھے۔ بڑی دلجمی سے جماعت کے کام کرتے تھے۔ جماعتی رقوم کو بڑی احتیاط سے خرچ کیا کرتے تھے۔ پہلے مشن ہاؤس کی تکمیل کے ہر مرحلے پر اخراجات کا خود جائزہ لیتے رہے۔ بہت سا حصہ وقار عمل کے ذریعے مکمل کروایا۔ ایک دفعہ انہیں پتہ چلا کہ ان کی تنخواہ مبلغ سے کچھ زیادہ ہے، تو پوچھے اور بتائے بغیر ہی اپنی تنخواہ کو کم کر لیا، اور یہ کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری تنخواہ ایک مبلغ سے زیادہ ہو۔ کار نہیں ہوتی تھی ان کے پاس، بائیسیکل پر ہی سارے کام کیا کرتے تھے۔ کوسوو میں جماعت کی صحیح بنیادوں پر قائم کرنے اور نوآبائین کی تربیت کی ہر لمحے فکر رہتی تھی۔ بڑی ایک فیملی کی طرح نوآبائین کو انہوں نے سنبھالا ہے اور ان کی تربیت کی ہے۔ اکثر ان کی تربیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کوسوو جماعت کی اکثریت موسیقی اور انتہائی پڑھے لکھے افراد پر مشتمل ہے۔ بڑے خوش مزاج، نیک، نمازوں میں باقاعدہ اور بڑے خشوع و خضوع سے نمازیں ادا کرنے والے، خلافت سے بڑا وفا کا تعلق رکھنے والا، بڑا عشق ان کی آنکھوں سے ٹپکتا تھا۔ ہر دفعہ جرمنی کے جلسے مجھے ملا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہوں نے ایک دفعہ مجھے کہا پچھلے سال کے ہماری باتیں بعض جو کوسوو کے علماء ہیں مسلمان، انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں یہ ڈال دیا ہے کہ احمدی جو ہیں یہ حج نہیں کرتے بلکہ یہ جلسے پہ جاتے ہیں، تو اس وجہ سے بعض لوگ ہماری باتیں نہیں سنتے۔ تو ان کو میں نے کہا تھا اس سال آپ حج کریں۔ اللہ کے فضل سے پچھلے سال انہوں نے حج بھی کیا تھا، اور اس کے بعد اب ملے تو میں نے پوچھا کہ شکوہ تو اب دور ہو گیا ہوگا، تو بڑے خوش تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حج کی توفیق دی اور حاجی کے لاتے۔ بہرحال اتنی عمر زیادہ نہیں تھی، لیکن کسی اچانک بیماری کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، اور ان کے پسماندوں آنکھوں کی صبر دے اور احمدیت پر قائم رکھے۔ مزید ہمیں اللہ تعالیٰ ان سے بہتر اور ان جیسے کام کرنے والے کوسوو جماعت میں مزید افراد عطا فرمائے، بلکہ ہر ملک میں جماعت کو ایسے افراد عطا فرمائے جو اخلاص اور وفا میں بڑھے ہوئے اور بے نفس ہو کر جماعت کی خدمت کرنے والے ہوں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله